اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں۔ اسلام کو صحیح طریقے سے پرسیو کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کو پھر صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی پرسیپشن اور آپ کی انٹرپریٹیشن یہ اگر درست ہو جائیں تو یقیناً ہم اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر اس کی پرسیپشن غلط ہو اور اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہو تو پھر اسلام کو بدنام کرنے کا بھی ذریعہ ہم ہی بنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس دن سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے کے بعد قرآن میں ہی فرمایا 1400 سال پہلے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ سے تمام ادیان اس کو باطل قرار دیا گیا اور اسلام کو حق قرار دیا گیا۔ جو بھی اس کے اسلام کے علاوہ جو کوڈ آف لائف ہو، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، تو چاہے وہ کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، لبرلزم ہو، یو نیم اٹ، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوئزم ہو، یہ سب اللہ کے نزدیک باطل قرار پائے اور ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو بھی وے آف لائف ہے، جو بھی لائف سٹائل ہے، جو بھی پیٹرن آف لائف ہے، وہ اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ مقبول صرف اسلام کے مطابق کی زندگی ہے۔ اب اسلام کو ہم سمجھیں۔ اسلام سلم سے نکلا ہے اور سلم کا معنی سلامتی سے ہے۔ ہم جو ایک دوسرے کو مسلمان حضرات آپس میں اسلام کے جھنڈے کے نیچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم، ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ جواب میں وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو طرفہ کانٹریکٹ ہے، یہ ایک بائی لیٹرل کانٹریکٹ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، میری طرف سے تم مکمل سلامتی میں ہو۔ تمہارا جان، تمہاری ماں، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارے گھر بار محلے، یہ سب میرے شر سے محفوظ رہیں گے۔ میرے بھائی، تم میرے محلے میں رہتے ہو، تم کہیں جاتے ہو تو فکر نہیں کرو، السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلامتی ہے، تمہارا گھر محفوظ رہے گا۔ تمہاری بہن، ماں، بیٹی، بیوی، یہ جو ہے وہ میری امانت میں ہے۔ تمہاری بہن کو میں اپنے بالکل بہن کی طرح خیال رکھوں گا۔ تمہارا مال، بے فکر رہو، تمہارے مال کی حفاظت میں کروں گا۔ تمہارے جتنے ایسٹس ہیں وہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنے ایسٹس کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ جواب میں وہ بھی وہی جواب دیتا ہے۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ رات دن ہمارے شہر میں سنیچنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں نے فلانے کو چونا لگا دیا، اور ایک بندے کے ہوشیاری کی جو سٹینڈرڈز ہیں، جو اس کے عقل کے سٹینڈرڈز ہیں، آج کے جو مارکیٹ نارمز کے مطابق یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچے زیادہ کماؤ، اور تم نے کیسے دوسرے کو چونا لگا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، ڈیفیکٹڈ مال تم نے بیچ دیا، جو مال کے اندر عیب تھا وہ تم نے بیچ دیا ایک نارمل پرائس پہ۔ ٹیکسی والے کو دیکھو، وہی آپ کو گھماتا رہے گا، میٹر چلتا رہے گا اس کا۔ بات ایک ہوگی، بعد میں بولیں گے کہ بھئی گلی کے اندر جانا تو شامل نہیں تھا، مجھے اور دو۔ آپ دیکھیں روڈ پہ اگر کوئی غلط پارکنگ کرتا ہے، آپ اس کو کہہ کر تو دیکھیں کہ تم نے گاڑی غلط پارک کی ہے، آگے سے جواب دے گا تیرے باپ کا روڈ ہے کیا؟ تم اس کو کہہ تو دو کہ رانگ سائڈ پہ تم آ رہے ہو، نقصان تم نے پہنچایا ہے، تو کہے گا کیوں بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے، میں رانگ سائڈ پہ آ رہا ہوں نا۔ ٹریفک لائٹ پہ کون اس کی جو ہے وہ خیال رکھ رہا ہے؟ ریڈ لائٹ پہ سب کو کراس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اسلام کا نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن اسلام کی جو ریکوائرمنٹ ہے سلیم الفطرت ہونا، سلامتی کا ہونا، اسلام کی ابتدا ہی، مسلمان کی تعریف ہی اس بات سے آتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اصل مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں اور اس کو انٹرپریٹ کریں آج کے حالات میں، کس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ساس کی زبان سے بہو محفوظ ہے، بہو کی زبان سے ساس محفوظ ہے، محلے والوں کی زبان سے ہمسائے محفوظ ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تمہارے اسلام کا تقاضا یہ ہے، کوئی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جب تک اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اسلام کو ہم سمجھیں، ایک اسلام ہے اور اس سے اوپر کی چیز ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں آتا ہے الایمان
من امنہ الانسان، ایمان وہ ہے کہ جس بندے کے سے انسانیت محفوظ رہے، امن میں رہے، یہ بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ المؤمن من امنہ الانسان، مومن کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے۔ تو مومن ایک بڑے اسپیکٹرم میں کہ تمام لوگ ہم سے محفوظ رہیں۔ آج اگر ہم اسلام پر صحیح عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلام نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس اسلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا انسانیت کو، اس اسلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ یوں تو ہم بہت بڑے دھڑوں میں بٹ چکے ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی ذاتیں ہیں، تو کیا ہم ایک چھتری کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے؟ ہم مشترکات پر جمع نہیں ہو سکتے؟ ہم مسلمان نہیں بن سکتے؟ ہم مومن نہیں بن سکتے؟ بندہ اپنی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے فرقے کو، اپنی جماعت کو، اپنی قوم کو۔ کیا ہم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے؟ میری درخواست یہ ہے کہ ہم پہلے انسان بن جائیں، اور جب انسان بن جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام کے اندر ہمارے لیے ایک بہترین جگہ ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا یہ قول علی ہے بلکہ، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ ورکب فیہم العقل، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور اللہ نے ان میں عقل یعنی اطاعت رکھ دی، اللہ کی ماننا۔ وخلق البہائم ورکب فیہم الشہوہ، اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر اللہ پاک نے کیا رکھ دی؟ اپنی خواہشات پر عمل کرنا رکھ دیا۔ وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوہ، اور اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، اس میں دونوں صفات رکھ دی، اطاعت کا جذبہ بھی رکھ دیا اور اپنی خواہشات پر چلنا بھی رکھ دیا۔ فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، جس شخص نے اللہ کی ماننے کو ترجیح دی اپنی شہوت پر، اپنی خواہشات پر، تو اس کا درجہ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ ومن غلبت شہوتہ علی عقلہ فہو ادنی من البہائم، اور جس نے اپنی خواہشات کو پہلے رکھا اور اللہ کی اطاعت نہیں کی، وہ اللہ کے نزدیک جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم نہیں فرما رہے، ہم انسان بن جائیں، اللہ کے ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا سیکھ جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور جو اسلام کا بنیادی پرسیپشن ہے ایک دوسرے کو سلامتی دینا، اور آپ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں، دوسرے کے شرور سے آپ محفوظ رہیں، ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں۔ برداشت کرنا اور قبول کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں، اور ہم مشترکات پر جمع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری چال سے، ہماری بول چال سے، ہمارے چلنے سے انشاءاللہ اسلام پھیلے گا۔ اور جب ہم ایسے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے چادر کے نیچے آ جائیں گے، اور ایک دفعہ اللہ کی رحمت کے چادر کے نیچے آ گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ تو اللہ سے لینے کا طریقہ ہم سیکھ لیں، اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ ہم سیکھ لیں، اللہ سے دوستی کرنے کا ہم طریقہ سیکھ لیں، اللہ کی طبیعت کو جان لیں، اللہ میاں کب دیتے ہیں، کب چھین لیتے ہیں، کون سی صفات پر دیتے ہیں، کون سے اوقات میں دیتے ہیں، کون سے اعمال میں دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ دیتے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے اللہ دیتے ہیں۔ نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اللہ رب العزت نے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اور اللہ پاک نے والد کی رضا میں اپنی رضا کو رکھ دیا۔ اپنے والدین کے ذریعے سے اللہ کی دوستی کی طرف بڑھیں، اللہ کی دوستی کی چھت کے نیچے آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بندہ میرے دوست سے پنگا لے گا تو میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ آج اگر ہم اللہ سے دوستی کر لیں تو کیا اسلام کے غیر کی قوتیں، کیا امریکہ، کیا انڈیا، کیا دوسرے ممالک، ہم پہلے اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ بہت غیرت مند ذات ہیں، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اور جو اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس اسلام کے ہم فالوورز بن جائیں۔ www.darsequran.com